ایک ایسے شخص کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو نامراد ہو گیا، شقی، بدبخت۔ پیدا بدبخت نہیں ہوتے، بدبخت بن جاتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقدیر میں بدبخت ہونا لکھا ہو تو تقدیر حاوی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چانس تو سبھی کو دیا ہے کہ وہ خوش بخت بن جائیں ایسے اعمال سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے توسط سے بتائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور انہیں والدین کا حق بتا رہے تھے کہ والدین کا حق کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں والدین کی نافرمانی سے ڈرا رہے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام کو سخت خوف آیا کہ ایسا بدبخت کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ۔ ایسا بدبخت شخص وہ ہے جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ صحیح مسلم کی کتاب البر والصلہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 2551۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، امیجن کر کے دیکھیں، کسی کے والدین بوڑھے ہو گئے، یا کسی کی والدہ بوڑھی ہیں یا والد بوڑھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، خدمت کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ اور بدبخت ہے وہ جو خدمت نہیں کر سکا، جنت میں داخل نہیں ہو سکا، کہ اس کی جنت لٹ گئی، وہ بدقسمت ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے والدین کی قدر و منزلت نہیں پہچانی، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا۔ یہ حدیث بے حد اہم ہے، گہری سوچ بچار کا تقاضا کرتی ہے۔ والدین ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہمیں انہیں کیا حیثیت دینی چاہیے۔ ہم جب والدین کے ساتھ اولاد کا طرز عمل دیکھتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے بہت سی باتیں آج سوسائٹی میں بچے کہتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں بچپن میں پالا، ہمارے اوپر کون سا احسان ہے، کیوں پیدا کیا تھا؟ جب پیدا کیا تھا تو بھگتنا بھی تو تھا۔ اگر آپ نے ہمیں پالا تو آپ کو ہماری وجہ سے خوشی ملتی تھی، خوشی تو آپ کو مل گئی، اب ہمیں کیوں بلیم کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں، ہم آپ کے احسان کو مانیں؟ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ والدین کی خدمت کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا، والدین سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں پیدا کیا تھا، کیوں پالا تھا؟ خیال رکھا، اگر ہمیں اچھے لباس پہنائے، اچھے کھانے کھلائے، تو اسی لیے کہ آپ کو ہم سے محبت تھی، آپ کو سیٹسفیکشن ملی، ہم تو آپ کے پاس رہے، ہم سے آپ نے خوشی حاصل کی، تو جو ہم سے لینا تھا وہ آپ نے لے لیا، اب کیوں تمنا کرتے ہو؟ ساری سوسائٹی کس رخ پہ سوچتی ہے؟ اس رخ پہ سوچنے والے والدین سے محبت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ کو ری پروگرام کیا ہے، ایک مٹی میں ملے ہوئے دماغ کو اوپر اٹھایا ہے کہ دیکھو تمہاری ناک خاک آلود ہو گئی، ناک خاک آلود ہو گئی، ناک خاک آلود ہو گئی۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ برباد ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ ذلیل ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بوڑھا پایا، یا ان میں سے کسی ایک کو بوڑھا پایا
اور اس کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ اب انسانی ذہن سوچنے لگتا ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچئے، سوچیں گے کسی اور مقام پر چلے جائیں گے۔ آپ کے گھر میں آپ کے والدین بھی ہیں، آپ کو وہ ہو سکتا ہے کام کرتے نظر آتے ہوں، آپ اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو جو آپ کو اس جوانی میں ملی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہو کہ والدین کے پاس بھی اتنی قوت ہے، جبکہ ان کی قوت زوال پذیر ہو گئی۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کام کرنے کی مشینیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، کما رہے ہیں، آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں یہ مشینری چلتی رہے۔ آپ نے ہمیشہ ہاتھ پھیلایا ہے والدین کے سامنے، آپ ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں۔ آپ کو روپیہ چاہیے، والدین کے سامنے جاتے ہیں، ہمیں فلاں چیز کے لیے اتنے پیسے چاہیے، کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، آپ کو کہیں جانا ہے، آپ کی ضروریات ہے، جس چیز کے لیے بھی آپ کو جو کچھ چاہیے آپ والدین کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کیسے فقیر ہیں، آپ سدا مانگنا ہی چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے۔ آپ کتنے بخیل ہیں کہ آپ دینے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بخیلی کو ہٹ کیا ہے کہ یہ سنگ دلی ٹوٹ جائے۔ اور توڑا کیسے ہے؟ ناک خاک آلود ہو گئی، بندے کو احساس دلایا ہے کہ تمہاری ذلت ہے، تمہاری رسوائی ہے، تمہاری بربادی ہے۔ تمہارے والدین تو تمہیں جنت میں لے کے جا سکتے ہیں، تمہاری خدمت کتنا بڑا مقام رکھتی ہے۔ خدمت کرو گے تو بدلے میں جنت ملے گی۔ تم اپنی جنت کے لیے کام کرو گے، والدین پہ کوئی احسان نہیں کرو گے۔ تو آپ دیکھیں چوٹ ایسی پڑی ہے کہ ذہن نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہاں یہ تو ہمارا معاملہ ہے۔ وہ جو والدین کے اندر دیکھ رہے تھے یہ ہمارے ساتھ یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، یہ یوں خراب کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، اس سے سوچ نکل آئی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ممکن بنایا ہے کہ سوچ اس لیول پہ آ جائے کہ یہ سوچیں کہ میرے والدین مجھے جنت میں کیسے داخل کرا سکتے ہیں۔ اسکول میں تو داخل کرایا تھا، جنت میں کیسے داخل کرائیں گے؟ اگر اولاد نیک ہو، خدمت کرے، والدین کو راضی رکھے تو کیا والدین کی دعائیں نہیں ملتی؟ والدین کی دعا کیسے رب تک پہنچتی ہے اور وہ دعا اثر رکھتی ہے۔ اور اللہ تعالی والدین کی دعا کی وجہ سے کیا اس انسان سے راضی نہیں ہو جائیں گے جو والدین کے لیے خدمت گزار ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ مولانا ظفر علی خان بڑے قادر الکلام شاعر تھے، انہوں نے اس حدیث کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے کہا کہ یہ کم وقت کون ہے، توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ ماں باپ کا جسے نہ بڑھاپے میں ہو خیال، اس نا سعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ تو قسمت اس کی الٹ جاتی ہے جو والدین کو جنت میں داخلے کا سبب نہیں سمجھتا، جو والدین کو جنت میں داخلے کا ذریعہ نہیں بناتا۔ تو آپ نے بدبخت نہیں بننا، خوش نصیب بننا ہے تو اپنے نصیب کو اپنے والدین کی خدمت میں تلاش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے